لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى والله يدعو إلى دار السلام صدق اللہ العظیم۔ بہت ہی احترام کے قابل ایمان والی ماؤں اور بہنوں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب پر بہت بڑا کرم ہے۔ ایک ایسا طریقہ یہاں چل گیا ہے کہ آپ اور ہم یہاں کچھ دیر مل کے بیٹھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہماری زندگی کے بارے میں جو سچائیاں بتائی ہیں اس کو ہم یاد کر رہے ہیں۔ زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ اور حوصلہ، جس کے بارے میں سوچنے کا، سننے کا، سمجھنے کا موقع مل رہا ہے۔ بہت ہی احترام کے قابل ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک خاص محبت دی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جنت میں اپنے ساتھ رہنے کے لیے پیدا فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ یہ ہم کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ یہ جو یہاں کی جو زندگی ہے یہ ہماری اصلی اور ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے۔ یہ مچھروں کی دنیا، یہ نالوں کی بدبو کی دنیا، یہ محنت کی دنیا، یہ بیماریاں، یہ پریشانیاں، یہ دکھ اور غم، یہ محنت ہی محنت، اس دنیا میں ہمیشہ اللہ ہم کو رکھنا نہیں چاہتے۔ یہ تو ایک پل کی طرح سے چند دن کی بات ہے۔ کبھی بھی پل پر جو ہم جب سواری لے کے چڑھتے ہیں تو وہ 1 منٹ میں ختم ہو جاتا، 1 منٹ میں، 2 منٹ میں، بڑا سے بڑا پل ہے تو 2 منٹ، اس کے بعد پل ختم ہو جاتا۔ ایسے ہی یہ جو زندگی ہے یہ پل کی طرح سے ہے۔ یہاں جو ہم کو محنتیں کرنی پڑ رہی ہیں یہ بہت لمبا قصہ نہیں ہے، چند دن کی بات ہے۔ اصلی ہماری جو دنیا ہے وہ ہے جنت، جس کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت پیار سے، محبت سے کئی بار جنت کو سمجھایا ہے اور فرمایا کہ میرے بندو، اتنی پیاری جگہ ہے جنت، اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے کوششیں کرو، بہت اچھی۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ اگر کسی کو مقابلہ کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے ایک دوسرے سے، تو جنت کو حاصل کرنے کے لیے دنیا میں محنت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جنت ایسی بنائی ہے کہ ہمارے اندر جتنے بھی ارمان ہیں یہ سب ارمان اللہ ہی نے رکھے۔ مجھے ایک بہت اچھا گھر چاہیے، خوبصورت گھر چاہیے، اور اس کے اندر جو بھی فرنیچر ہے، اس میں کرسیاں ہیں، پلنگ ہے، الماری ہے، جو بھی فرنیچر ہے بہت اچھے قسم کا ہو، اعلیٰ قسم کا ہو، خوبصورت ہو، بستر بہت آرام دہ ہوں، گھر ہمارا ہوادار ہو، اچھی اس میں روشنی آ رہی ہو، کشادہ ہو، سارے رشتہ دار جمع ہوں تو کھل کے بیٹھ سکیں، دعوت کر سکیں، سہیلیاں آئیں آرام سے ان کو بٹھایا جا سکے، ایسا ہمارا گھر ہو۔ اور ہمارے پاس کچھ عورتیں خادم ہوں گھر کے کام کی، تاکہ ہم کو کام نہ لگے، مہمان آئیں تو بھی کام نہ لگے، ہم اپنی سہیلیوں کو، رشتہ داروں کو اچھی دعوتیں کر سکیں اور ہم کو کام نہ لگے۔ اور گھر کی رونق بچوں سے ہے، ایسے بچے جو چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، چھوٹے معصوم اداؤں والے، گھر کے کام میں حصہ لینے والے۔ گھر اگر بچے نہیں ہیں تو بالکل سونا سونا لگتا ہے۔ ایک دم چھوٹے بچے ہیں تو کام بہت رہتا ہے، روتے ہیں، چلاتے ہیں، کپڑے اپنے خراب کرتے ہیں، گھر کا نقصان کرتے ہیں۔ اللہ نے محبت ڈال دی اس لیے اس وقت بچوں پہ غصہ نہیں آتا، لیکن وہ ستانے کی ان کی عمر،
لیکن جب بچے 8-9 سال کے ہو گئے، اچھے پل کے، ان کے اندر امی ابا کی بہت محبت رہتی ہے، اطاعت رہتی ہے، کاموں میں اچھا حصہ لینے کی طبیعت رہتی ہے۔ 6 سال سے لے کر یہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ خاص طور پہ 10 سال سے جو بچے رہتے ہیں نا، خود آگے بڑھ بڑھ کے گھر کا کام کرنے کی ان کی دلچسپی رہتی ہے، ان کو اس میں مزہ آتا رہتا ہے۔ تو گھر میں ایسے بچے ہوں جو کام لگانے والے نہیں بلکہ کام کرنے والے ہوں، وہ بہت خوبصورت ہوں، اور پھر اچھے سے اچھے لباس ہوں، جس طرح کا لباس ہم چاہیں وہ ہم کو مل جائے، اور صورتیں بھی، دنیا کی زندگی میں کیا ہے، ایک صورت ہے، ہمیشہ وہ ایک ہی صورت لے کے جینا پڑتا ہے۔ ناک اونچی ہے یا چپٹی ہے، چہرے کے گال بھرے ہوئے ہیں یا پسکے ہوئے ہیں، کوئی لموترا چہرہ ہے، کوئی گول چہرہ ہے، جسم کسی کا بھاری ہے، کسی کا پتلا ہے۔ اب زندگی بھر یہ ایک ہی جسم لے کے ہم جی رہے ہیں، لیکن انسان کی خواہش کیا ہے کہ فلاں کا چہرہ پسند آیا، کشمیر کی عورت کا چہرہ پسند آیا حیدرآباد والی کو، یا ایک اس کو سوئٹزرلینڈ کی عورت کا۔ تو دنیا میں تو کیا ہے، یہ جو چہرہ ہے اسی کو تھوڑا پاؤڈر اور کچھ چیزیں لگا کے اسی کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دل یہ چاہتا ہے کہ بھئی ایسا بھی چہرہ ہو، ایسا بھی چہرہ ہو، ایسا بھی ہمارا بدن ہو جائے۔ تو یہ سب چیزیں اللہ ہمارے دل میں رکھے ہوئے ہیں، اور پینے کو ایسی چیز کہ پی کے نشہ آ جائے۔ ایک تو دنیا میں جو نشہ ہے وہ چیزوں کو سڑا کے اس کی شراب بناتے ہیں، اور دنیا کی شراب پینے سے جو نشہ آتا ہے اس میں منہ میں بدبو بھی رہتی ہے، اور اس میں عقل خراب ہو جاتی ہے۔ اماں کو اماں نہیں سمجھتا، بھائی کو بھائی نہیں سمجھتا، گالیاں دیتا ہے، جو باتیں نہیں بولنے کی وہ بھی بولنے لگتا ہے آدمی۔ تو یہاں کا نشہ عقل کو بھگا دیتا ہے، پاگل بنا دیتا ہے اور برائیوں میں ڈھکیل دیتا ہے۔ لیکن یہ سب نہ ہو، پاکیزہ نشہ ہو، ایک عجیب مستی، جیسے ہواؤں میں اڑ رہے ہوں، مزہ آ رہا ہے مگر وہ نشہ گندا نہ ہو۔ یہ بھی انسان کے اندر خواہش ہے اس کی، اور جی چاہتا ہے کہ ہواؤں میں اڑیں، پہاڑوں میں اڑیں، بادلوں میں اڑیں، باغوں میں اڑیں، ایسے خواب بھی دیکھتا ہے آدمی زندگی میں۔ ایسے سب ارمان ہمارے دلوں میں ہیں۔ یہ سب ارمان کیوں ہیں؟ جنت میں یہ سب ملنے والا ہے۔ یہ سب چیزیں دینے کے لیے ہی اللہ نے جنت بنائی ہے۔ ہم کو اصل ہمیشہ جہاں رہنا ہے وہ سب سہولتیں وہاں ہوں گی، ہر طرح کے مزے، جو سوچو وہ ہو جائے۔ اب دنیا میں کیا ہے، کتنے بھی کروڑ پتی بن جاؤ، ارب پتی بن جاؤ، چیف منسٹر بن جاؤ، جو سوچے وہ نہیں ہو سکتا۔ کریں گے تو اپوزیشن پارٹی رہتی ہے، وہ لوگ مخالفت کرتے ہیں، اور آدمی کے اندر سے طبیعت کیا ہے، میں جو چاہوں ہو جائے، کوئی رکاوٹ نہ ڈالے، کوئی جلے نہیں، کوئی حسد نہ کرے، کوئی دل توڑنے والی بات نہ کرے، سب ہماری ہی بات مانے، یہ طبیعت میں ہے۔ یہ چیز بھی جنت میں ہونے والی ہے۔ تو میری بہنوں، ماؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بڑی عزتوں کے لیے پیدا کیا ہے، جنت میں رکھنے کے لیے پیدا کیا ہے، اور جنت میں ہمارے دل کے تمام ارمان پورے ہونے والے ہیں۔ بہترین کپڑے پہن کر، میک اپ کر کے اپنی سہیلیوں کے ساتھ بات کرنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ سب اپنی عمر کی سہیلیاں ہیں اور سب خوشحال ہیں، بیٹھ کے محبت کی باتیں کرنے میں مزہ آتا ہے، یہ بھی جنت میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا منظر بہت اچھا بتایا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے جنت کا سین بتایا، وہاں ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، تو سننے والوں کو ایسا شوق پیدا ہوا کہ بات ختم ہونے کے بعد حضور نے پوچھا، چلو کون چلیں گے جنت میں؟ سب اٹھ کے کھڑے ہو گئے جوش میں، ہم جنت میں جائیں گے۔ تو میری ماں اور بہنوں، زندگی صرف غم کا نام نہیں ہے، زندگی صرف کام کا نام نہیں ہے، یہ چند دن کی ایک محنت ہے۔ دنیا میں جب تک ہیں، یہاں اللہ نے کمانے کی ذمہ داری دی ہے، یہاں بچوں کو پالنے کی ذمہ داری دی ہے، یہاں گھر کی صفائی ہے، یہاں بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں۔ خاص طور پہ
عورت کی زندگی تو ایسی ہے کہ بہت زیادہ اس کی زندگی میں خدمت ہے. جب تک گھر میں ہے وہ بھائیوں کی اور ابو جی کی خدمت کرتی ہے، شادی ہونے کے بعد شوہر کی خدمت کرتی ہے، پھر جب اللہ کے کرم سے بچے ہو جاتے ہیں تو بچے بڑے ہونے تک ہر کام بچوں کا کرتی ہیں، 24 گھنٹے کرتی رہتی ہیں. تو اللہ کی عورت کی زندگی کی بناوٹ ہی ایسی ہے کہ اس میں کام ہی کام ہے. عبادت کا موقع ذرا کم ہی ملتا ہے، ایک کام ختم ہونے تک 4 کام گھر کے آ جاتے ہیں. اس لیے کہنے والوں نے کہا کہ مردوں کو جو جنت ملے گی عبادت سے ملے گی، عبادت کے راستے سے وہ جائیں گے. گھر میں دین کا کام کر رہے ہیں، محلے میں قوم کا کام کر رہے ہیں، وہ جو ہے عبادت سے جائیں گے. لیکن عورتوں کا راستہ کیا ہے؟ خدمت کے راستے سے جنت میں جائیں گے. کتنا وقت بچوں پہ لگتا ہے، اب بچے بڑے ہو گئے تو پھر نواسوں پوتروں پہ لگتا ہے. خدمت خدمت ختم. تو عورت کی زندگی میں صبر بہت زیادہ ہے. اولاد ہوتی ہے تو کتنے صبر سے ہوتی ہے، اور کتنی چیزیں ہیں صبر کی. تو یہ دنیا کی چھوٹی سی زندگی میری ماں اور بہنوں، یہ جنت کی قیمت ہم کو بنانا ہے کام کر کے، محنت کر کے. جو بھی ہم محنت کر رہی ہیں اللہ سب لکھوا رہے ہیں، اس کا پورا پورا بدلہ دینے والے ہیں. اللہ جب کوئی کام لگاتے ہیں تو مزدوری بھی بہت زیادہ دیتے ہیں. اس لیے کہ عورت اگر اس کے پیٹ میں جو ہے بچہ بننا شروع ہو گیا ہے، اب اس کو اٹھنے بیٹھنے میں بھی تھوڑی تکلیف ہو رہی ہے، تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ اس کی ایک ایک سانس پہ سبحان اللہ کا ثواب دیتے ہیں اس کو. کیونکہ میری بندی میرا دیا ہوا ایک فرض ادا کر رہی ہے، ایک ایک سانس پہ ذکر کا ثواب. ایک سبحان اللہ کہنے پہ ایک جنت کا باغ لگ جاتا ہے. تو ایک ایک سانس پہ باغات بن رہے ہیں اس عورت کے. اور جب بچہ ہوتا ہے، تولد ہوتا ہے، بچہ یا بچی جب پیدا ہوتی ہے تو ماں کو جو اس سے تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں. وہ فرشتہ آ کے کہتا ہے کہ اللہ نے تجھے ایک کام دیا تھا، اب بچے کی پیدائش ہو گئی ہے، تمہاری اتنی مشکل ڈیوٹی ختم ہو گئی. اب اس کا انعام کیا ہے کہ تمہاری زندگی میں اب تک جتنے بھی گناہ ہوئے اللہ نے سب معاف کر دیے. تو زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیتے ہیں جب زچگی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ. تو ہمارے اللہ ایسے ہیں، بڑے قدردان ہیں، ایک ایک عمل کا حساب رکھ کے اپنی شان کے مطابق خوب جزا دینے والے ہیں. اتنا دینے والے ہیں کہ ہر بندی خوش ہو جائے گی. اس لیے اگر اپنی گھر کی زندگی میں کام لگ رہا ہے تو روتے روتے نہیں کرنا، بیزار ہو کے نہیں کرنا، اس کو بوجھ سمجھ کے نہیں کرنا. بہت قیمت دینے والے ہیں اللہ تعالیٰ. ہم بچوں کو سنبھال رہی ہیں، ہم پکوان کر رہی ہیں، ہم گھر کی صفائی کر رہی ہیں، ہم گھر کے بستر صبح ہوتے ہی اٹھا کے صحیح جگہ پہ رکھ رہی ہیں، گھر کو سلیقے سے رکھ رہی ہیں، پردے ہیں تو دھو رہی ہیں. یہ سب خالی نہیں جانے والی چیزیں ہیں، یہ سب چیزیں ہم کو جنت دلانے والی ہیں. مگر شرط یہ ہے کہ ہم اللہ سے جڑ کے رہنا، کٹ کے نہیں رہنا. اس لیے کہ یہ سب کام تو کافر لوگ بھی کر رہے ہیں، ان کو نہیں ملے گا، ان کو جہنم ہے. تو جنت کب ملے گی؟ جب اللہ سے کٹ کے نہ رہیں، جڑ کے رہیں. اللہ سے جڑ کے رہنے کے لیے سب سے پہلا کام کیا ہے؟ نماز پڑھنا. وقت پہ نماز پڑھ لینا. اذان ہونے کے بعد نماز پڑھنے سے گویا اللہ کا ہمارا رشتہ برقرار رہتا ہے. ہم دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا کر یہ ظاہر کریں کہ اللہ ہم آپ کی بندی ہیں، آپ کی طرف سے پکار لگ گئی، اب ہم ضرور نماز پڑھیں گی. ہمارا یہ بدن آپ کے سامنے جھکنے کے لیے ہے. اور نماز پڑھنے کی وجہ سے پاکی صفائی کی بھی عادت رہتی ہے. پاکی صفائی کی وجہ سے شیطان دور رہتا ہے. دیکھو بدن میں جب بھی پسینہ ہے، گندگی ہے، میل ہے، تو شیطان جلدی آ جاتا ہے وہاں. شیطان گندگی کھاتا ہے. اس لیے جیسے ہی ہمارا بدن میں پسینہ ہے، کپڑے میلے ہیں، تو شیطان آ جاتا ہے. اور شیطان آ کے کیا کرتا ہے؟ مایوس کر دیتا، اداس کر دیتا ہے، چڑچڑاپن سکھاتا ہے شیطان. اب بچوں پہ چڑچڑاپن، اب گھر پہ چڑچڑاپن، شوہر پہ چڑچڑاپن، بیزارگی، یہ سب پیدا کرتا ہے. نماز کی عادت رہے گی اور ہم اچھے پاک صاف رہیں گے. دیکھو قیمتی کپڑے ہونا وہ ضروری نہیں ہے،
جیسے کپڑے ہیں وہ صاف رہنا وہ اصل ہے، اس سے روح کو تازگی ملتی ہے۔ تو ہم نماز وقت پہ پڑھتی رہیں گی تو بدن بھی پاک صاف رہے گا اور کپڑے بھی پاک صاف رہیں گے، اس سے شیطان دور رہے گا اور فرشتے اترتے ہیں۔ جس کا دل بھی پاکیزہ ہوتا ہے اس کے دل پہ فرشتے آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں تو دل میں ایک سکون آتا ہے، جینے کی امنگ آتی ہے، اچھے خیالات آتے ہیں۔ تو نماز کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، ہم کو پاک صاف رہنے کا موقع ملتا ہے، اس سے گھر کو بھی پاک صاف رکھنے کا جذبہ رہتا ہے، اس لیے کہ جگہ بھی پاک صاف رہنا، اور وقت کی قدر آتی ہے، اس لیے کہ ٹائم پہ اٹھ کے فجر پڑھ رہے ہیں، ٹائم پہ اٹھ کے ظہر پڑھ رہے ہیں، تو پتہ چلتے رہتا ہے کہ اب آدھا دن گزر گیا، اتنے کام ہوئے، اتنے کام باقی ہے۔ تو وقت خراب کرنے کی عادت نہیں ہوتی، وقت کی قدر کرنے کی عادت آتی ہے۔ ایک نماز ایسی پیاری چیز ہے میری ماں اور بہنوں، آہستہ آہستہ پوری زندگی کو بدل دیتی ہے۔ دنیا کی فکریں کم ہو کے آخرت کی فکر آتی ہے، زبان سے گالیاں ختم ہو کے میٹھی زبان آتی ہے، صبر آتا ہے، سکون آتا ہے، اور ساری عادتیں ٹھیک ہوتی ہیں۔ یہاں جب آئے نا تو ذرا فون وغیرہ سوئچ آف کر کے رکھے، تھوڑی دیر کے لیے رہتے ہیں، دل میں بات اترنے کے لیے پوری طرح متوجہ ہونا بہت مفید ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، جنت کی تیاری ہے، ہماری منزل جنت ہے، غمگین نہیں رہنا ہے۔ دنیا میں اگر چند دن مشکلات کے ہیں تو اللہ سے ناراض نہیں ہونا ہے، یہی تو ہماری جنت کی کمائی ہے۔ مشکلات کو سہ کر جب ہم زندگی اللہ کی مرضی کی گزارتے ہیں تو اس سے جنت ہم کماتے ہیں۔ کچھ بھی نہیں کریں گے تو جنت کیسے دیں گے اللہ تعالیٰ؟ تو چند دنوں کی جو محنت ہے خوشی سے کرنا ہے، اللہ سے جڑے ہوئے رہنا ہے، اور دین کی باتیں سننے سے بہت عقل چمکتی ہے اور دل بہت مضبوط ہوتا ہے۔ اس لیے تعلیم ہماری ہوتی رہنی چاہیے، دین کے حلقوں میں بیٹھ کے زندگی کیا ہے اس کو سمجھتے رہنا چاہیے۔ تو آج کی ملاقات میں ایک تھوڑی سی بات آپ کے سامنے آئی کہ ہم سب لوگ جنت کے لیے پیدا ہیں، جنت کی طرف ہم جا رہے ہیں، راستے کی مشکلات سے پریشان نہ ہوں، اور گھر کے میں جو کام لگ رہا ہے، اولاد کے اوپر جو محنت لگ رہی ہے، اللہ اس کا دام دینے والے ہیں، اس لیے خوشی خوشی کرنا ہے، اور اپنا اور اپنے بچوں کا بھی جنت ان کو ملے اس کی فکر کرنا ہے۔ ایک تو ماں کی دعا قبول ہوتی ہے، تنہائیوں میں دعا کرنا چاہیے، دوسرے نیک ماحول سے ان کو جوڑنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہاں لڑکوں کے، مردوں کے بھی چھوٹے چھوٹے اجتماع ہو رہے ہیں ہفتے میں ایک مرتبہ، اور عورتوں کی بھی محفلیں ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی کام ہے، اگر کوئی دین کا کام اور لوگ بھی کر رہی ہیں، عورتیں کر رہی ہیں، تو آپ حصہ لیجئے۔ دین کی محفلوں میں رہنے سے وقت آپ کا ضائع ہو رہا مت سمجھیں، اللہ دوسرے وقت میں آپ کو برکت دیں گے۔ اور تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ اللہ یا لا الہ الا اللہ ایک 5 منٹ 10 منٹ ذکر کی عادت ڈالیے، دل مضبوط ہوگا، جینے کا مزہ آئے گا۔ تھوڑی دیر 10 منٹ 5 منٹ ذکر کر کے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے ایسے دعا کیجیے جیسے بچی اپنے ابو سے بات کرتی ہے، اپنی امی سے بات کرتی ہے۔ اللہ کو اپنا سمجھ کر روزانہ اللہ سے باتیں کرنا، ایک 5 منٹ۔ اس طرح سے انشاءاللہ آپ کی زندگی میں آہستہ آہستہ طاقت بڑھے گی۔ تو یہ راشن سے تو کیا ہے، صرف ہمارا پیٹ بھرتا ہے، لیکن یہ جو بیان ہے اس سے ہماری روح کا پیٹ بھرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں، جو نبی تھے اور بہت بڑے معجزات والے نبی تھے، بولتے ہیں کہ آدمی صرف روٹی سے نہیں پلتا بلکہ اللہ کے کلمے سے پلتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو صرف راشن مل جائے اس سے ہم نہیں پلتے، اس کے ساتھ ساتھ نصیحت بھی چاہیے، اللہ کی ہدایت بھی چاہیے۔ کہتے تھے کہ اللہ کے کلمے سے، اللہ آسمان سے اللہ نے جو باتیں کی ہیں وہ باتیں معلوم ہونے سے زندگی گزرتی ہے۔ تو اللہ کے کرم سے راشن کا بھی تھوڑا بہت انتظام ہے، اور یہ دینی باتوں کا بھی انتظام ہے۔ دل کے کانوں سے سنا کیجئے، اور ہم کو بتائیے بھی فلاں موضوع پہ بات کرنے کی ضرورت ہے، آپ کچھ مشورہ دینا چاہیں تو مشورہ بھی دیجئے، اور یہ بچوں کی کیسی تربیت کرنا چاہیے اس پہ بھی آپ کو ہم تدبیریں بتائیں گے۔
بچے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، آہستہ آہستہ بتائیں گے تو انشاءاللہ گھر کو، اپنے زندگی کو ہم اچھا چلا سکیں گے اگر ہم اجتماعات میں آتے رہیں اور دعا بھی کرتے رہے اللہ ہمارے پورے محلے میں یہ کام اچھا پھیلے، لوگوں کی زندگیوں سے دکھ دور ہوں، خوشیاں آئیں، کامیاب ہوں، اور غریبی دور ہو، دکھ دور ہوں، اور دوسروں کو دینے والے ہم بن سکیں، دوسروں کی خدمت کرنے والے ہم بن سکیں۔ اللہ ہماری دنیا بھی کامیاب کرے، آخرت بھی کامیاب کرے۔ تو بہرحال نمازوں کا اہتمام کرنے کی کوشش کیجیے، سیکھ لیجیے نماز اچھی سے اچھی، اللہ تعالیٰ برکت نصیب۔ اور یہ جو کام ہے یہ کام اچھی طرح سے ہو سکے، یہاں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ہم خدمت کر سکیں، ٹائم دینے والے ساتھی ہم کو ملے۔ آج کل کیا ہے، ہر آدمی اپنے کام میں بزی ہے، تو یہ کام کرنے کے لیے محلے میں ضرورت مندوں کا وقت نکالنے والے اچھے قابل لوگ ہم کو ملے، اس کی بھی دعا کیجیے۔ اور مختلف شہروں میں یہ کام ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں بھی یہ کام پھیلے، اس کے لیے بھی دعا فرمائیے۔ آپس میں دیکھو بہت محبت سے رہنا، اپنی ذاتی پریشانی کی وجہ سے ہم چڑچڑے نہیں بن جانا، اپنے گھر کے بچوں کے ساتھ، اپنے اطراف کے پڑوسنوں کے ساتھ صبر سے رہنا، غصے میں جلدی نہیں آنا، الجھنا نہیں، اور محبت کی زندگی، ایک دوسرے کی ہمدردی کی زندگی گزارنا، اس سے بہت برکت رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو قبول فرمائے۔ اب تھوڑی سی دعا کر لیں گے، دل سے اچھے سچے دل سے آمین کہیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اے ہمارے پیارے اللہ، آپ نے اپنی رحمت سے ہم کو پیدا کیا ہے، آپ نے اپنی رحمت دینے کے لیے ہم کو پیدا کیا ہے، اپنا پیار دینے کے لیے پیدا کیا ہے۔ کیسی کیسی اچھی اچھی جنتیں بنا کے ہمیشہ اس میں ہم کو رکھ، کام چوری سے بچائیے اللہ، گندگی میں پڑے رہنے سے بچائیے اللہ۔ اللہ وقت پہ نہانے کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ وقت پہ گھر کی صفائی کی توفیق عطا فرمائیے، اپنے اور گھر والوں کے کپڑے وقت پہ دھونے کی توفیق عطا فرمائیے، اور اس کام سے ہم کو مزہ عطا فرمائیے۔ اللہ ہم کو اس پہ خوشی ہو اللہ، اے اللہ ہمارے گھر کے اندر وقت پہ صحیح ڈھنگ سے پکوان ہو سکے، اے اللہ ہر کام وقت پہ ہو سکے، اللہ ایسا انتظام فرمائیے۔ ہمارے بچوں کو بھی کام کی طبیعت والا بنائیے، گھر کے بڑوں کی بھی کام کی طبیعت والا بنائیے، اور اللہ علم میں ہمارے بچوں کو آگے بڑھائیے۔ اللہ ہمارے خاندان کے جتنے بھی بچے ہیں، بچیاں ہیں، اللہ اسکول کی تعلیم میں، کالج کی تعلیم میں اللہ ان کو خوب دل لگائیے، ان کا اچھے قابل بنائیے، آئندہ دنوں میں وہ گھر کو سنبھال سکیں، اپنے خاندان کو اٹھا سکیں، ایسی اچھی تعلیم ہمارے بچوں اور بچیوں کو نصیب فرمائیے۔ اے اللہ یہاں محلے میں ٹاسک کے نام سے 10ویں کی تیاری کرائی جا رہی ہے بچوں کو، اے اللہ ان بچوں کو اچھی تعلیم دیجیے، اللہ ان کو زندگی میں ترقی دیجیے۔ جو بچے 10ویں بھی کر چکے ہیں ان کو آگے کی فکر کی جا رہی ہے، اللہ بچے جب تک کمانے کے قابل نہ ہو جائیں، اللہ ان کو تعلیم میں دلچسپی نصیب فرمائیے، اور ان کی تعلیم میں حصہ لینے والے، مدد کرنے والے پیدا فرمائیے۔ اور اللہ یہاں جتنے بھی کام خدمت کے سوچے جا رہے ہیں، اللہ ان کاموں کو تکمیل تک پہنچائیے۔ اے اللہ ہم سب کو جنتی بنائیے اللہ، اتنی اچھی جنت آپ نے بنائی ہے، آپ کے پیارے نبی، پیارے رسول اتنا شوق ہم کو جنت کا دلا رہے ہیں، اللہ ہم کو جنت میں جانے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ پاک صاف رہنے اور نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے، زبان پہ مٹھاس بھی نصیب فرمائیے۔ اے اللہ جو بھی غلہ دیا جا رہا ہے اللہ اس میں برکت نصیب فرمائیے، اے اللہ اس کو سب کی صحت کا ذریعہ بنائیے۔ اے اللہ آپ چھوٹے میں بھی خوب برکت دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ لوٹا بھر پانی میں پورا لشکر بھی نہا لیتا تھا، آپ کم میں بھی چاہے تو برکت دیتے ہیں۔ اے اللہ یہ جو غلہ ہے اس کو برکت والا غلہ بنائیے، اے اللہ اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ پورے خاندان میں، بچوں میں، سب میں آپس میں محبتیں پیدا فرمائیے، غصے پہ قابو کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ۔